حضور جیسے ہی معلوم ہوا آپ کا کہ آپ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو کئی اسلامی بھائی اور کئی اسلامی بہنیں وہ مدینہ شریف میں پہنچ گئے تاکہ آپ کے ساتھ حاضری دے سکیں. تو ایسے اسلامی بھائیوں اور ایسے اسلامی بہنوں کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اور سب کا حق ہے مدینے جانا، مکے جانا. اس میں یہ کیسے کہا جائے گا میں اکیلا مدینے جاؤں گا، خبردار کو مدینے مت آنا؟ میں ایسا کوئی اعلامیہ تو جاری نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہے کہ ہر جگہ کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں اور جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. تو اب یہ کہ جیسے پہلے بھی جب میں نے طواف سن 18 میں شاید جب کیا تھا تو لوگوں نے ہجوم کیا تھا اور وہ اتنی اغلاط کر رہے تھے، کوئی پیٹ کر کے چل رہا ہے، کوئی سینہ کر کے چل رہا ہے، کوئی موویاں بنا رہا ہے، سیلفیاں کر رہا ہے. کتنے پیجز پر انہوں نے مجھے لائیو دکھایا ہوگا اور مطلب دھکم پیل ہاتھ ملانے کی کوشش. تو اب طواف جو ہے وہ نماز کی طرح ہے، حدیث پاک میں طواف نماز کی طرح ہے. تو اس میں یہ حرکتیں نہیں کی جاتی. تو یہ لوگ عوام ہے نا، العوام کا الانعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. تو اس طرح انہوں نے حرکتیں کی کہ یوں موبائل کا کروں تو پورا مطاف جو ہے نا یہ متاثر کر رکھا تھا. بعض لوگ مجھ سے بھی ناراض ہوئے، بولا بولی مجھے بھی کیجیے. حالانکہ میرا کیا قصور، یہ لوگ کر رہے تھے، میں نہیں کر رہا تھا. میں تو الٹا جہاں موقع ملا منع کرتا تھا کہ آپ طواف کریں. لیکن لوگوں نے ایسے مسئلے کیے کہ آخرکار پولیس نے وہاں انٹرفیئر کیا تھا. اور جو بھی میرے ساتھ آزمائش میرے ساتھ ہوئی تھی، ان کے ساتھ، عوام کے ساتھ نہیں تھی. اب مطلب بہرحال جو ہوا وہ ہو گیا. اب جب میں بدھ اور جمعرات کی رات 2:30-3 بجے حاضری کے لیے گیا تو حالانکہ میں نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن میری خوش فہمی تھی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. پتہ چلیے کس طرح بس لیکیج ہو جاتی ہے. اور وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک ہجوم استقبال کے لیے تیار ہے، عاشقوں کا، دیوانوں کا. اللہ اکبر. اب جو میں تھوڑا آگے بڑھا اور یہ ہجوم جو تھا وہ میرے کو چاروں طرف سے اس نے گھیرنا شروع کیا محبت میں. اب جو کچھ ہوا تو میں تو حاضری نہیں دے پایا اور پھر وہی پولیس نے انٹرفیئر بھی کیا اور ایسی آزمائش آئی کہ اب میں اس کا بیان نہیں کر سکتا. تو یوں وہ بس میری محبت نے، میرے دیوانوں نے مجھے تڑپا دیا، مجھے رلا دیا، مجھے بے چین کر دیا، مجھے بے قرار کر دیا. دنیاوی اعتبار سے اگر میں غصے والا ہوتا تو میں کہتا خدا کی قسم ان کو قیامت میں نہیں چھوڑوں گا، جنہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا میری عقیدت میں. لیکن میں ایسا کچھ نہیں کہتا. تو بس وہ نا شہرت نے ہم کو کر دیا اہل جہاں سے دور، مشہور ہو کے اور ہوئے ایک اجنبی سے ہم. تو میری جو حالت، میری جو کیفیت ہوئی، اور میرے ساتھ وہ آپ دیکھتے ہیں حسن رضا ہوتے ہیں، یہ بس ایک کہہ سکتے ہیں کہ کیا بتاؤں میں آپ کو تفصیل. اتنی دیر تک روتے رہے اتنی دیر تک ایسے حالات مطلب لوگوں نے پیدا کر دیا. میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، میں اس وقت لائیو ہوں. میرے ساتھ جو ہوا نا یہ بس وہ بولتے ہیں اللہ پاک دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جیسا ان دوستوں نے میرے ساتھ کیا. پتہ چلے ٹھیک ہے، آدمی دور دور سے لاکھوں لوگ حاضریاں دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا کہ الیاس کے پیچھے گھسو، اس کو کھینچو، اس کو تانو، اس کو ہاتھ لگاؤ، اس کی ٹانگ کھینچو. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. اس پوری کائنات کے اندر، پوری روئے زمین کے اندر مقدس ترین مقام وہ ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے آقا جلوہ فروز ہیں. اور اس بارگاہ کے آداب وہ ہیں کہ جہاں پہ فرشتے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ اگر آج کوئی فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو قیامت تک باری نہیں آتی. یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے، امتی کی خوش بختی ہوتی ہے کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں سرکار ہمیں بلا لیتے ہیں. اور اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں وہ کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، حضرت علامہ یوسف نبہانی کو دیکھ لیں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو دیکھ لیں، قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں، اور دیگر جو مشائخ اعظام ہیں ان کی اگر حاضری کو دیکھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے تو کلیجے پھٹنے کو آ جاتے ہیں. اس قدر ادب، اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کہ تمام مشائخ اور بزرگان دین نے اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا سگ کہا ہے، اپنے آپ کو کتا کہا ہے. یعنی اس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ تمام مشائخ و اعظام نے اتنا تک کہا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے سگ ہیں. حضرت علامہ یوسف نبہانی نے تو حد کر دی، کہا کتے کا
یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ مالک کے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے آپ کو وہاں پہ کتا کہا۔ قبلہ جماعتی شاہ صاحب نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ اور اگر صحابہ کرام کو دیکھا جائے کہ وہ آقا علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے، تو ان کی تو مثال ہی نہیں ملتی کہ اس پوری روئے زمین کے اندر جتنا صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے محبت کی ہے اور اپنی جانیں تک قربان کر دی، اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، اپنی اولادوں کو نہیں دیکھا، اپنی مال و دولت کو نہیں دیکھا، اپنی بادشاہت کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو سرکار کے رخ زیبا کو دیکھا۔ اس لیے تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شروع میں حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کی جو گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے، اس میں آپ سفر مدینہ کا ذکر فرما رہے تھے، اور اسی دوران آپ اپنی گفتگو میں اپنی مریدوں کو پیغام بھی دے رہے تھے کہ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں، جو کچھ آپ نے حرکت کی ہے اس طرح دشمن بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے جو حرکت آپ نے کی ہے۔ احباب وقار، آپ نے حضرت مولانا الیاس عطار قادری صاحب کی جو گفتگو ہے، امید ہے آپ نے اس کو توجہ سے سماعت کی ہوگی، کہ جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب میں وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مریدین وہاں پہ جمع ہو گئے اور کہا کہ ہم حضرت کی زیارت بھی کریں گے، آپ کے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ حاضری بھی دیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ اپنے اسلاف کی تعلیمات کو آپ بھول گئے۔ اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیں، دیگر مشائخ کو دیکھیں، کس طرح وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خود کو تصور کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو سگ کہتے تھے۔ تو مولانا الیاس عطار قادری صاحب نے بھی اپنی مریدوں کو یہی فرمایا کہ ایسے کام دشمن بھی نہیں کرتے جو کام آپ نے کیا ہے۔ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کیا کریں، اپنے اسلاف کو دیکھا کریں کہ وہ کس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں تو دست بستہ ہو کے حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلفی بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے مولانا الیاس عطار قادری صاحب سے ملاقات کر لی ہے۔ اب آپ اسی وقار میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، جب کچھ عرصہ پہلے میری حاضری ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب مسجد نبوی میں موجود ہیں، رات کا وقت تھا۔ تو میں اس وقت یہ سوچ کر کہ جس طرح میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں غلام بن کے آیا ہوں، اسی طرح حضرت بھی غلام بن کے آیا ہے، تو اس وقت میں نے خادم کے ذریعے جو ان کا خادم تھا پیغام دیا کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ میں نے ایسا نہیں کیا کہ وہاں پہ بھیڑ کر دی ہو، رش کر دی ہو اور لوگوں کو اکٹھا کر دی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم حاضر ہو کر اپنی بخشش کا سامان کر دیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ موبائل فون کھول کر لوگوں کو پیغام دیں کہ آ جاؤ پیر صاحب سے ملاقات کر لو۔ میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی شخصیت بھی حاضر ہو جائے، وہ حضرت قبلہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب ہو، کوئی شخصیت بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی وہاں پہ آئے، پیر ہو، عالم ہو، استاذ ہو، شیخ ہو، تو ایسا نہ کیا کریں۔ یہ وہ مقام ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ اونچا سانس بھی لینا جرم ہے، تو آپ وہاں پہ موبائل فون نکال کے سیلفی بنانے کی سوچ رہے ہو، وہاں پہ رش کرنے کی سوچ رہے ہو، کچھ تو خدا کا خوف۔ جو حضرت نے آپ کو پیغام دیا، اس پیغام کو سمجھو کہ آج کے بعد جب بھی حضرت وہاں پہ حاضر ہو یا کوئی بھی شخصیت وہاں پہ حاضر ہو تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اونچی آواز نکال دیں، شور مچا دیں اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، اعمال ضبط ہو جائیں۔ اس لیے خیال کریں، یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں، یہ کوئی دربار نہیں ہے، یہ کوئی پیر کی بارگاہ نہیں ہے کہ جیسے وہاں ڈھول بجاتے رہو، قوالیاں کہتے رہو، شور مچاتے رہو، منتیں مناتے رہو۔ نہیں، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کسی نے اونچی آواز نکالی تو سارے کے سارے اعمال ضبط۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔